بسم اللہ الرحمن الرحیم فانقلبوا بنعمت من اللہ، پھر چلے آئے مسلمان بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل اور فضل کے ساتھ، وفضل لم ایسا فضل لم یمسسہم سوء کہ نہیں ان کو پہنچی کوئی برائی، واتبعوا اور وہ پیروی کی انہوں نے، رضوان اللہ اللہ کی رضامندی کی، یعنی وہ اللہ کی رضا کے پیچھے چلے، واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان بے شک تمہیں شیطان یا تمہارے لیے شیطان یخوف خوف دلاتا ہے اولیاءہ اپنے دوستوں سے، اپنے جو بھی شیطان کے چیلے ہیں ان سے تمہیں خوف دلاتا ہے۔ فلا تخافوہم تم نہ ان سے ڈرو، وخافونی اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لاتے ہو۔ ولا یحزنک الذین اور نہ غم کریں وہ لوگ، یسارعون فی الکفر نہ غم میں ڈالیں تجھ کو وہ لوگ جو یسارعون فی الکفر جو کفر میں دوڑتے ہیں۔ یہاں کا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو کفر میں دوڑتے ہیں، یعنی جو منافقین ہیں، کافر ہیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا بے شک کہ وہ ہرگز نہیں ضرر دے سکتے اللہ کو کچھ بھی، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم اللہ یہاں پہ ال اور لا یہ دو لفظ ہیں ملے ہوئے، اللہ یہ کہ نہ، یجعل لہم دے ان کو، حظاً کوئی حصہ فی الآخرت آخرت میں، اللہ چاہتا ہے کہ نہ دے ان کو کوئی حصہ آخرت میں، حظاً حصہ فی الآخرت آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے، ان الذین اشتروا الکفر مول لے لیا کفر کو، خرید لیا کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ شیئا ہرگز نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ بھی، اللہ کو ہرگز نہیں ضرر دے سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور نہ گمان کریں کافر لوگ، انما نملی لہم خیر لانفسہم کہ بے شک جو ہم نے مہلت دی ہے ان کو وہ بہتر ہے ان کے لیے، ان کے نفسوں کے لیے، انما نملی لہم ہم نے مہلت دے رکھی ہے ان کو، لیزدادوا اثما تاکہ وہ ترقی کر لیں، زیادہ کر لیں گناہ۔ کافر لوگ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ جو ہم نے ان کو مہلت دے رکھی ہے ان کے نفسوں کے لیے وہ بہتر ہے ان کی ذات کے لیے، بلکہ جو ہم نے ان کو مہلت دی ہے اس لیے کہ وہ گناہ اور کر لیں اور ترقی کر لیں گناہوں میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور ان کے لیے عذاب ہے ذلت کا، خوار کرنے والا۔ ما کان اللہ نہیں ہے اللہ لیذر المؤمنین کہ چھوڑ دے مومنوں کو، علی ما انتم اس حال میں جس میں تم ہو، علیہ اس پر جس پر تم ہو، یعنی منافقین تم میں ملے جلے ہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب یہاں تک کہ پاک کر دے ناپاک کو پاک سے، یہاں تک کہ تمیز کر دے اللہ خبیث اور طیب کی، یعنی منافقوں کو الگ کر دے، مومنین کو الگ کر دے تمہاری جماعت سے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اور نہیں ہے اللہ کہ وہ مطلع کرے تمہیں، اطلاع دے تمہیں غیب پر، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ اور لیکن اللہ وہ چنتا ہے، وہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے، پیغمبروں میں سے جسے وہ چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے غیب کا علم دیتا ہے، تمام غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم مومن ہو، وَتَتَّقُوا اور ڈرتے رہو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم تمہارے لیے اجر ہے بڑا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو يَبْخَلُونَ بخل کرتے ہیں، بما اس پہ آتاہم اللہ من فضلہ جو عطا کیا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، خیرن بہتر، شرن برا۔ سیطوقون ان قریب توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں، ما بخلوا بہ یوم القیامت جو وہ بخل کرتے تھے جس کا وہ چیز توق بنا کے ڈالی جائے گی ان کے گلوں میں یوم القیامہ قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمانوں کی اور زمین کی، تمام میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ کو خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو، اور اللہ کو معلوم ہے، وہ خبردار ہے تمہارے اعمالوں سے۔ گزشتہ آیات میں، اس سے پہلے جو آیات میں ہم نے پڑھا تھا بدر صغریٰ کے بارے میں کہ احد کے بعد جب دوبارہ بدر کے مقام پر لڑائی ہوئی اور پھر مسلمان جو ہے زخم خوردہ تھے، زخم بھی لگے تھے، پھر بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے اعلان پہ نکل پڑے جہاد کے لیے، لیکن وہاں پر کافروں کا اتنا روب تھا، دبدبہ کافروں کے دلوں میں اتنا مسلمانوں کا جو ہے روب بیٹھا ہوا تھا کہ وہ ہم جو ہے جنگ کے لیے آئے نہیں بلکہ واپس لوٹ گئے، میدان چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ اور مسلمان چونکہ گئے تھے جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، اور وہاں پہ سامنے جو ہے کفار کی فوج ہی نہ تھی، تو مسلمان اسی طرح سے وہاں پر کچھ تجارت کر کے اور 3-4 دن وہاں کچھ نفع کما کے واپس لوٹ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ پھر چلے آئے مسلمان اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ کہ ان کو کوئی بھی برائی نہ پہنچی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اللہ کا فضل دیکھو، نہ کچھ لڑائی کرنی پڑی، نہ کوئی کانٹا ہی چبھا، مفت میں ثواب کمایا، نکلے تو تھے جہاد کے لیے، واپس آئے، نفع کمایا، ثواب کمایا، تجارت میں نفع حاصل کر کے دشمنوں پر دھاک بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صحیح سلامت گھر آ گئے۔ بدر صغریٰ کی طرح غزوہ حمراء الاسد میں بھی ایک تجارتی قافلے کے ساتھ سامان کی خرید و فروخت ہوئی تھی اور مسلمانوں نے بھاری نفع کمایا تھا، اور فضلاً سے غالباً یہی معنی مراد ہے۔ شیطانی فعل کو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ تمہارا جو ہے شیطان دشمن ہے اور وہ تمہیں اپنے دوستوں سے خوف دلاتا ہے، تم مجھ سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی جو ادھر سے آ کر مرعوب کن خبریں پھیلاتا ہے وہ شیطان ہے، یہ شیطان کے اغوا سے ایسا کر رہا ہے جس کی غرض یہ ہے کہ اپنے چیلوں سے اور جو بھی اس کے دوست ہیں جو ہے تم پر روب اور خوف زدہ کر دے۔ تو تم اگر ایمان رکھتے ہو، اور ضرور تم ایمان ہی رکھتے ہو جس کا ثبوت عملاً دے چکے ہو کہ جہاد کے لیے نکلے ہو، تو ان شیطانوں سے اصلاً مت ڈرو، صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اس آیت مبارکہ میں فرمایا۔ وَلَا يَحْزُنْكَ اور نہ تجھے غم میں ڈالیں وہ لوگ جو کفر میں دوڑتے ہیں، وہ نہیں کچھ بھی اللہ کا جو ہے بگاڑ سکتے، اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہ دے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کفر کی طرف یسارعون فی الکفر، کفر کی طرف تیزی سے بڑھنے والوں کا یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ نہ کرے، اللہ نے اس آیت میں بتایا۔ یعنی شیطان کی دھمکیوں سے مومنین نہیں ڈرتے، ہاں منافق اس کی بات سن کر کفر کی طرف دوڑتے ہیں۔ آپ ان ملعون منافقوں کی حرکات سے کچھ غمگین نہ ہوں، فکر مند نہ ہوں، یہ اللہ کے دین اور اس کے پیغمبر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ ان کا حد سے زیادہ نفاق، شقاق یہ پتہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں انجام کار حقیقی کامیابی اور فوائد سے محروم رکھے گا اور بہت سخت سزا دے گا۔
اور نہ گمان کریں کافر لوگ کہ ہم نے ان کو ڈھیل جو دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے تو وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ جو ہم نے ان کو مہلت دے رکھی ہے تو اس لیے کہ وہ اور ترقی کر لیں گناہ میں، اور ان کے لیے خوار کرنے والا ذلت کا عذاب ہے۔ یعنی جنہوں نے ایمانی فطرت کو بدل کر کفر اختیار کیا، خواہ یہودی نصارہ ہوں، مشرکین ہوں یا منافقین یا کوئی اور، وہ سب مل کر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہاں اپنے پاؤں پر خود اپنے ہاتھ سے کلہاڑی مار رہے ہیں، جس کا نتیجہ دردناک عذاب کی صورت میں ان کو بھگتنا پڑے گا۔ اور اللہ نہیں کہ چھوڑے مومنین کو اس حالت میں کہ جس پر تم ہو، یعنی مومنین اور منافقین جو ہے ملے جلے ہیں، مومنین کی جماعتوں میں منافقین ہیں اور وہ پھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل سے نہیں پڑھتے، اور ان کو یہ منافق کہنا بھی ظاہراً مشکل ہے اور کافر کہنا بھی، کہ ان کے اعمال اس طرح دکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ پاک کر دے اللہ ناپاک کو، یعنی جس طرح خوشحالی اور مہلت دینا، جو اللہ نے خوشحالی دی ہے، مہلت دی ہے ان کو، کفار کے حق میں مقبولیت کی دلیل نہیں، اسی طرح اگر مخلص مسلمانوں کو مصائب اور ناخوشگوار واقعات پیش آ جائیں جیسے جنگ احد میں آئے، یہ اس کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک جو ہے مغبوز ہے، مغضوب ہے، اللہ ان پہ غصہ ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس گول مول حالت میں نہیں چھوڑنا چاہتا جس پر وہ اب تک رہے ہیں، یعنی بہت سے کافر جو ہے وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور ملے جلے رہتے ہیں مومنین میں، جن سے ظاہر حال دیکھ کر منافق کا لفظ کہنا بھی ان کے لیے مشکل ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے واقعات، حالات بروئے کار لائے جو کھرے کھوٹے اور ناپاک کو پاک سے جدا کرے۔ بے شک اللہ کو آسان تھا تمام مسلمانوں کو جو ہے امتحان میں ڈالے بغیر منافقوں کے ناموں اور کاموں سے مطلع کر دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کی حکمت اور مصلحت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کا انتخاب کر کے جس قدر جو ہے غیب کی یقینی اطلاع دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو اس آیت جو آگے آیت آئے گی، وَمَا كَانَ اللَّهُ، اسی آیت کا جو آگے حصہ ہے، جز ہے، نہیں ہے اللہ کہ مطلع کرے تمہیں غیب پر، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے رسولوں میں سے، اور جسے چاہتا ہے اللہ غیب کی خبریں دیتا ہے رسولوں میں سے، بس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ خلاصہ یہ کہ عام لوگوں کو بلا واسطہ کسی غیب کی یقینی اطلاع نہیں دی جاتی، انبیاء علیہ السلام کو دی جاتی ہے، مگر جس قدر اللہ چاہتا ہے اتنی دی جاتی ہے۔ یعنی اللہ کا جو خاص معاملہ پیغمبروں سے ہے اور پاک ناپاک کو جدا کرنے کی نسبت جو عام عادت اللہ تعالیٰ کی رہی ہے، اس میں زیادہ کاوش کی ضرورت نہیں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین رکھو، تقوی اختیار کرو۔ تم نے تقوی اختیار کر لیا، پرہیزگاری کر لی، تو تم نے سب کچھ کما لیا۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کو خریدا ہے ایمان کے بدلے میں، تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یعنی ممکن ہے کافروں کو اپنی لمبی عمریں، خوشحالی، دولت، ثروت اور مال کی فراوانی دیکھ کر یہ خیال ہو کہ وہ تو اتنی فراوانی اور فراخی ان کو مہلت دی جا رہی ہے تو وہ ایسی ان کے لیے بھلائی ہے کچھ، تو واضح رہے کہ یہ مہلت دینا ان کے حق میں کچھ بھلی بات نہیں۔ مہلت دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ جن کو گناہ سمیٹ کر کفر پر ہی مرنا ہے، وہ اپنے اختیار اور آزادی سے خوب جی بھر کر ارمان نکال لیں اور گناہوں کا ذخیرہ کر لیں، اور پھر آخرت میں ان کے لیے عذاب ہی ہے۔ لیزدادوا اثما، وہ گناہوں پر جو ہے بہت زیادہ ترقی کر لے، اور اللہ مومنین کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا کہ ان میں سے منافقین کو جدا نہ کرے۔ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کرنے والا ہے، اور اللہ غیب کی باتوں پر نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی باتیں مطلع کرے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے غیب کا حصہ جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا اس آیت مبارکہ میں بخل کا انجام، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے، وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ توق بنا کے ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں جو وہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن، اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے۔ ابتدائے سورت کا
بڑا حصہ اہل کتاب یہود نصارہ سے متعلق تھا۔ درمیان میں خاص مناسبات وجوہ کی بنا پر غزوہ احد کی تفصیلات آ گئی جو ہم نے پڑھی، اور انہیں بقدر کفایت جو ہے تمام کر کے یہاں سے پھر اہل کتاب کی شنائع بیان کی جا رہی ہیں، چونکہ ان میں سے یہود کا معاملہ بہت تکلیف دہ تھا، منافقین بھی اکثر انہی میں سے تھے، اور اوپر کی آیت میں بھی جو آگاہ کیا گیا اللہ تعالیٰ ان میں خبیث کو جو ہے وہ پاک سے طیب سے جدا کر کے رہے گا۔ سو یہ جدائی جس طرح جانی اور بدنی جہاد کے وقت ظاہر ہوتی تھی، اسی طرح مالی جہاد کے وقت بھی کھرا کھوٹا اور کچا پکا جو ہے صاف طور پر الگ ہوتا تھا۔ اس لیے بتلا دیا کہ یہود منافقین جیسے جہاد کے موقع سے بھاگتے ہیں، مال خرچ کرنے سے بھی جی چراتے ہیں، بخل کرتے ہیں، لیکن جس طرح جہاد سے بچ کر دنیا میں چند روز کی مہلت حاصل کر لینا ان کے حق میں کچھ بہتر نہیں، ایسے ہی بخل کر کے بہت سارا مال اکٹھا کر کے بھی کوئی ان کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اگر دنیا میں فرض کرو کوئی مصیبت پیش نہ بھی آئی تو قیامت کے دن یقیناً یہ مال جو جمع کیا ہوا ہے عذاب کی صورت میں ان کے گلے میں ہار بنا کے توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ سیطوقون ما بخلوا، جو وہ بخل کرتے ہیں تو وہ توق بنا کے قیامت کے دن ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا۔ اس میں مسلمانوں کو بھی کھٹکا دیا کہ زکوٰۃ دینے اور ضروری مصارف میں خرچ کرنے سے کبھی جی نہ چرائیں، زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، ورنہ جو شخص بخل اور حرص وغیرہ جیسی بری خصلتوں میں یہود و منافقین کی روش اختیار کرے گا اسے بھی اپنے درجے کے موافق اسی طرح کی سزا کا منتظر رہنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ مانعین زکوٰۃ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ان کا مال سخت زہریلے اژدہے کی صورت میں متمثل کر کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ دینے والا بنائے۔ یعنی آخر تم مر جاؤ گے اور سب مال اسی کا ہی ہو کر رہے گا جس کا حقیقت میں پہلے سے تھا۔ انسان اپنے اختیار سے دے تو ثواب پائے گا، یعنی اگر اپنے اختیار سے صدقہ کریں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اور جہاں بھی خرچ کرنے کے جو مصارف ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، حدیث اور قرآن سے ثابت ہے، خرچ کریں اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا بدلہ بہت زیادہ اعلیٰ ہے، ثواب کی صورت میں اسے ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور بخل کرنا، کنجوسی کرنا، مال خرچ نہ کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ ساری چیزیں سزا کا منتظر رہے جو شخص یہ کرے۔ یعنی بخل یا سخاوت جو کچھ کرو گے، جیسی نیت سے کرو گے، اللہ تعالیٰ سب کی خبر رکھتا ہے، جو تم اعمال کرو گے اللہ سب کی خبر رکھتا ہے۔ اس آیت میں یہاں فرمایا یعنی بخل یا سخاوت جو کرو گے، جیسی نیت سے کرو گے، اللہ کو سب کی خبر ہے، اس کے موافق بدلہ دے گا۔ Subscribe Sukhuni Kalp.